الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى جد الحسين وعلى أم الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ولعنة الله على أعداء الحسين من يومنا هذا إلى يوم القيام الحسين. اما بعد قال اللہ تعالی سبحانہ کریم وهو احسن القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم. درود پڑھیں محمد والے محمد. پھر بھی درود پڑھیں. عزیزان گرامی، 1444 ہجری 9 محرم الحرام ہے آج. دنیا کے مختلف حصوں میں دنیا کے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، مختلف عقیدوں کے لوگ کہ جن کی ولادت کو پروردگار نے محفوظ رکھا ہے، وہ اس عشرہ محرم میں ناصر اسلام پہ ہونے والے ظلم کے خلاف سراپے احتجاج بھی ہیں اور خانوادہ طہارت پہ ہونے والے ظلم کے خلاف محزون بھی ہیں، غمزدہ بھی ہیں، پریشان بھی ہیں. تو جو ہے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اس میں پروردگار یہ بتا رہے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ اس دن ہم دعوت دیں گے، ندعو بلائیں گے، کل اناس تمام لوگوں کو، بے امامہم ان کے امام کے ساتھ. آپ نے اپنے امام کو دیکھا ہے؟ یا اس وقت موجود دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، مذاہب اربع، حنفی ہیں، حنبلی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں اور ہم جعفری ہیں، کیا ہم نے اپنے امام کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. ہمارے امام موجود ہیں، کیا باقی مذاہب کے امام موجود ہیں؟ تو پھر حجت الہیہ تو اسی تک پہنچتی ہے کہ جس کا امام ہو، کیونکہ امام وہ شخصیت ہے کہ جو انسان کے عمل کو طاہر بھی کرتی ہے اور محفوظ بھی کرتی ہے اور پروردگار کی بارگاہ میں مستجاب بھی کراتی ہے. جن کا امام نہیں ہے یا جن کا امام ایسا ہو کہ جس پہ اعتراض کیا جا سکے، اس کی نہ تو عبادت خالص ہے نہ عبادت قبول ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. دین ہے اللہ کا، شریعت ہے رسول کی. اللہ کے دین پہ عمل کرنے والا بنتا ہے مسلمان، اور شریعت کے اعمال اور احکام کی صراحت کرتا ہے امام. جس کا جیسا امام، جس کا جیسا امام، اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ میں یہ ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میرے امام نے زندگی میں کوئی فعل ناقص نہیں کیا، کوئی کہہ سکتا ہے؟
نہیں کہہ سکتا، فقط ہم موالیان حیدر کرار کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اول سے لے کے غائب تک کوئی ایسا نہیں کہ جن کی ذات میں کسی کو نقص ملے۔ کسی کی ذات میں، مولا امیر علیہ السلام کی ذات میں، اولاد امیر علیہ السلام کی ذات میں کوئی نقص تلاش کرنا چاہے گا تو کیا ڈھونڈ لے گا؟ اگر ذات ناقص ہوتی تو رسول کبھی نہ کہتے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، کیونکہ جو جنت کا سردار ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے، جو جنتی ہوتے ہیں وہ مفضول ہوتے ہیں۔ آدم جنتی ہے، عیسیٰ جنتی ہے، نوح جنتی ہے، کلیم جنتی ہے، روح اللہ جنتی ہے، شیس جنتی ہے۔ رسول پہ اپنی جان قربان کرنے والے اصحاب جنتی ہیں۔ رسول کو چھوڑ کے بھاگنے والا جنت کی ہوا نہیں سونگھ سکتا۔ شوما ندعو کلو اناسم بے امام۔ امام کا کام کیا ہے؟ امام وہ شریعت جو رسول لے کے آیا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ امام کا کام کیا ہے؟ امام شرعی مسائل کو، مثال کے طور پہ کہاں حج واجب ہے، کہاں ساقط ہے، کہاں نماز کامل ہے، کہاں نماز قصر میں ہے، کہاں روزہ رکھنا ہے، کہاں روزہ نہیں رکھنا، کہاں قربانی دینی ہے، کہاں قربانی نہیں دینی۔ اچھا، قربانی سے مجھے یہ یاد آ گیا، تمام مسلمان ابھی ذی الحج کا مہینہ گزرا ہے، جانور قربان کرتے ہیں کہ جانور کو قربان کریں گے، یہ پل صراط سے گزار کے ہمیں جنت کی طرف لے کے جائے گا، ہمیں جہنم کے اوپر سے گزار کے لے جائے گا۔ پل صراط کیا ہے؟ ایک باریک بال کی طرح کا، چھری سے زیادہ تیز ایک پل ہے۔ اس کے اوپر قربانی کرنے والے کی بھیڑ اسے اپنے اوپر سوار کرا کے اس پل سے پار لے جائے گی۔ اچھا، قربانی کس نے کی تھی؟ قربانی اس نے کی تھی جسے اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما۔ امام کس وقت کہا؟ کہ جب اسماعیل کی قربانی پہ تیار ہوئے۔ قربانی کی نہیں، قربانی کرنے پہ تیار ہوئے۔ اگر قربانی کی ہوتی تو آنکھوں پہ پٹی نہ ہوتی۔ آنکھوں پہ پٹی باندھی اس لیے کہ دل میں بیٹے کی محبت تھی۔ اللہ نے اتنی بڑی قربانی، نبی تھے، نبی کو ذبح کرنے چلے تھے، اس قربانی کو قبول کر کے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ لوگوں کا امام، کن لوگوں کا امام؟ لوگ ہیں کون؟ کیا ابراہیم کی نفی کرنے والا شخص انسان کہلانے کے لائق ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، امام کی صفت یہ ہے کہ جو امام کی اقتداء میں آتا ہے انسان بھی رہتا ہے، زندہ بھی رہتا ہے۔ پروردگار نبی کا اتباع ترک کرنے والوں کا امام ابراہیم کو نہیں بنا رہا۔ پروردگار ابراہیم کو امام الناس بنا رہا ہے،
ان لوگوں کا امام کہ جو ابراہیم کی شریعت پہ عمل کرنے کو تیار ہیں۔ ابراہیم نے قربانی کے لیے بیٹے کو باندھا، اسے تبدیل کر دیا گیا، مینڈھا آیا، مینڈے کی قربانی ہر مسلمان ہر سال ذی الحج کے مہینے میں قربانی اسماعیل کو یاد کرتے ہوئے کرتا ہے کہ یہ مینڈھا، یہ گوسفند، یہ بھیڑ ہمیں پل صراط کے دوسری طرف لے کے جائے گی۔ اب پل صراط کی دوسری طرف جیسے غار کے باہر اصحاب کہف کا کتا بیٹھا تھا، جنت کے باہر بھی اصحاب کہف کا کتا ہوگا، تو کتے سے تو بھیڑ ڈرتی ہے، کتے سے بھیڑ ڈرتی ہے۔ اگر بھیڑ کتے کو دیکھ کے بھٹک گئی اور سوار آگ میں گر گیا، معلوم ہوا اس دن بھیڑ آپ کو پل صراط سے پار نہیں کرائے گی۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن بلایا جائے گا امام کے نام سے، جس کا امام جنت میں داخل کرنے کا اجازت دینے کا اہل ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس کا امام خود سائل ہوگا وہ جہنم میں گر جائے گا۔ دیکھیں امام کا کام ہے، امام بتلاتا ہے کہ نماز ہوئی ہے، نماز نہیں ہوئی، امام بتلاتا ہے تم وضو ٹھیک کر رہے ہو۔ اب اگر امام ٹھیک ہے تو نماز ٹھیک، امام ٹھیک ہے تو حج ٹھیک، امام ٹھیک ہے تو روزہ ٹھیک، امام ٹھیک ہے تو وضو ٹھیک، امام ٹھیک ہے تو غسل طہارت ٹھیک۔ گویا امام درست ہو تو انسان طاہر ہو جاتا ہے، مطہر کا مسلمان ہو جاتا ہے اگر امام ٹھیک ہو۔ اب تقابل کر لیتے ہیں، تقابل کر لیتے ہیں، کسی کا امام، کسی مسلک کا امام، امام ابو حنیفہ سے لے کے آج تک ہوں گے عبادت گزار، ہوں گے پرہیزگار، ہوں گے متقی، لیکن متقی ہونے کے لیے تو ضروری ہے کہ امام المتقین کے موالیوں میں سے ہو۔ جس کا امام متقی نہیں، جس کا امام متقی نہیں، وہ تقوی کا درس کیا تھا؟ فَمَنْ يُعَظِّمُ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَأَنَّهَا تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں گویا تقوی ان کے دلوں میں داخل ہو گیا۔ یہ قربانی کے جانور کا خون شاعر اللہ ہے، یہ بیت المقدس شاعر اللہ ہے، یہ حجر اسود شاعر اللہ ہے، یہ خانہ کعبہ شاعر اللہ ہے، یہ حجر اسماعیل شاعر اللہ ہے، کیونکہ ان سب کو وضع کیا گیا ہے اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے، اور اللہ نے سجدہ اس گھر کو کرایا ہے جس گھر میں وجہ اللہ آیا ہے۔ آئے کعبہ کی زمین پہ جب سے حیدر کے قدم، جائے سجدہ ہو گئی ساری خدائی کے لیے، جائے سجدہ ہو گئی ساری خدائی کے لیے۔ اے بتو پیدائش حیدر سے یہ جانا نہیں، تم نے پیدائش حیدر سے بھی یہ جانا نہیں، اے بتو اللہ کا گھر ہے یہ بتخانہ نہیں۔ امام ایسا کہ جہاں آئے وہ اللہ کا گھر، جس گھر میں آئے وہ اللہ کی پناہ، جس کے ہاتھ میں تلوار آئے تو لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار کی سند بن جائے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ جس کے امام کی صلاۃ درست ہے اس کے مقتدی کی صلاۃ درست ہے۔
ہمارے مسلمان بھائی بھی نماز کی جب نیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں نا منہ میرا طرف کعبہ شریف دے، پچھوں ایسے امام دے، پچھوں ایسے امام دے۔ اچھا پچھوں کی امام دے؟ امام نو سورہ فاتحہ ہی نہ آندی ہوئے، امام کو سورہ فاتحہ ہی معلوم نہ ہو۔ میرے مولا امیر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی عبادت، درود بھیجے محمد والے، کوئی عبادت اس وقت تک مقبول نہیں ہوگی جب تک عرفان الہیہ نہ ہو، جب تک عرفان الہیہ نہ ہو۔ عرفان کے لیے ضروری ہے کہ جسے سجدہ کیا جا رہا ہو اسے دیکھ رہا ہو۔ مولا نے کہا کہ ایسے قیام صلاۃ کرو کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ مولا کیا آپ بھی ایسی صلاۃ ادا کرتے ہیں جیسے اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے؟ تو وجہ اللہ اور عین اللہ کی سند پانے والے نے کہا کہ میں تو ایسی صلاۃ ادا ہی نہیں کرتا جس میں میں اللہ کو نہ دیکھ رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ نہیں دیکھا جا سکتا، درست کہتے ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لا تدرک الابصار، تمہاری بصارت درک نہیں کر سکتی، ادراک نہیں کر سکتی۔ ہم ہوا میں موجود حشرات کو جو مائکروسکوپک آرگنزمز ہیں انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن اپنی بصارت کو، اپنی آنکھ کے اس کرنیے کو قوی کر لیتے ہیں اور مائکروسکوپ کے ذریعے، محدب عدسے کے ذریعے جسے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اسے دیکھ لیتے ہیں۔ بیکٹیریا کو دیکھ لیا، وائرس کو دیکھ لیا۔ اسی لیے تو ڈاکٹروں نے کہا نا کہ ڈینگی وائرس پھیل گیا ہے۔ جو نہیں دیکھ سکتے خود سائنسی تجربات کر کے اس کو دیکھنے کی صلاحیت حاصل کی۔ اب پروردگار کو لا تدرک الابصار، اس کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے امام ایسا چاہیے جسے پتا ہو کہ وہ خالق ہے اور کس جگہ ہے۔ نہ امام ایسا قبول ہے کہ جس کے عمل میں سکم ہو۔ ہمیں ایسا رہنما نہیں چاہیے جو ہم سے اپنی بھلائی چاہے۔ اگر میں راہ حق سے ہٹ جاؤں تو میری اصلاح کرنا، یہ کہنے والا حاکم ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمیں وہ